ایک ایسی پاکیزہ اور مقدس خاتون جن کی پاک دامنی پر خود اللہ نے قرآن میں گواہی دی، جنہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی اللہ کے حکم اور قدرت سے انہیں ایک عظیم بیٹا عطا ہوا۔ وہ بیٹا جو اللہ کا نبی تھا، جنہیں دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب بنی اسرائیل گمراہی اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ ظاہری عبادت تو کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا تھا۔ ایسے ہی ایک دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان دنیا کو دکھایا۔ حضرت مریم علیہ السلام، جو حضرت عمران کی بیٹی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں پلی بڑھیں، بچپن سے ہی عبادت، پاکیزگی اور تقوی کی مثال تھیں۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت بیت المقدس میں اللہ کی بندگی میں گزارتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص عزت بخشی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس آتے، ان کے پاس بے موسم پھل پاتے۔ یہ اللہ کی قدرت کا پہلا اشارہ تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ ایک خوبصورت انسان کی صورت میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے رب کا پیغام لایا ہوں، اللہ تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران رہ گئیں اور فرمایا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی مرد نے چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور یوں اللہ کے حکم سے بنا باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں پھونک دی گئی۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا، حضرت مریم علیہ السلام شہر سے دور ایک سنسان جگہ پر پہنچی۔ درد ذہ کے عالم میں وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں اور کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھلا دی جاتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی۔ ایک آواز آئی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ درخت کو اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گر جائیں گی۔ اور وہیں اللہ کے معجزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس بچے کو لے کر آئیں، لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا، اے مریم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خاموشی اختیار کی اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ حیران ہوئے، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم معجزہ دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گود میں تھے، بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ یہ سن کر سب لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ تھا اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا نشان۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بولے تو پوری قوم پر خاموشی چھا گئی۔ جو لوگ ابھی تک الزام لگا رہے تھے، ان کے چہرے زرد ہو گئے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نشان ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش پاکیزگی، صبر اور یقین کے ساتھ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی کم بولتے تھے، زیادہ سوچتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ بچہ دوسروں سے بالکل الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں معجزات عطا کیے، مٹی سے پرندہ بنانا اور اللہ کے حکم سے اس کا زندہ ہو جانا، اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، لوگوں کے گھروں میں کیا کھایا جا رہا ہے بتا دینا۔ انہیں دیکھ کر بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ حسد اور ضد میں اور اندھے ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ ان پر انجیل نازل کی گئی۔ ان کا پیغام بالکل صاف تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سچائی اور انصاف کا ساتھ دو۔ وہ دنیا سے کہتے رہے، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، لیکن بنی اسرائیل کے سردار اور علماء اپنی کرسی، اپنی شہرت اور اپنا گھمنڈ بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش شروع کی، ان پر جادو کا الزام لگایا، جھوٹ پھیلایا اور قتل کی یوجنا بنائی۔
جب دشمنوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا آخری معجزہ دکھایا۔ قرآن فرماتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں دھوکے میں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی شکل کسی اور پر ڈال دی۔ دنیا سمجھتی رہی کہ عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ نازل ہوں گے، ظلم ختم کریں گے، دجال کو قتل کریں گے اور انصاف قائم کریں گے۔ وہ پھر سے یہی کہیں گے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔